नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 31। वक़ुल और कह दीजिए, सूरतुन नूर, और सूरह नूर में अहकाम चल रहे हैं और शुरू से ही इसमें फहश काम से, फहश हरकतों से दूर रहने के लिए कहा गया और बुराइयों से दूर रहने के लिए, और जो रास्ता हमें जिना की तरफ लेकर जाए या जो रास्ता हमें फहश काम की तरफ लेकर जाए उस सारे रास्ते बंद कर दिए गए। तो उससे रिलेटेड सारे अहकाम कि हमें किसी के घर में दाखिल होना है तो कैसे होना है और हमें किसके साथ क्या मामलात करने हैं, ये सब हमें यहाँ पर तरबियत की जा रही है। फिर अब देखें, सबसे पहले आयत नंबर 30 में हमने देखा कि मर्दों को हुक्म आया कि मर्दों से कह दो, मोमिन मर्दों से, कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें, यानी अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, क्योंकि निगाह जब पड़ती है तभी अट्रैक्शन हो जाता है ना। तो इसलिए क्या कहा गया कि निगाहों की हिफाजत करो। निगाह जो है वो इब्लीस के सबसे जहरीले तीर में से एक तीर है, तो इसलिए निगाह की अगर हमने हिफाजत कर ली तो हम बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं। फिर आयत नंबर 31 में देखें, अब यहाँ पर हुक्म आ रहा है मोमिना औरतों का, है ना, मोमिना का, कि वकुल और कह दीजिए, लिल मुमिनाती, मोमिनात से, यानी मोमिन औरतों से, यगदुदना, वो पस्त रखें, यगदुदना, वो नीचे रखें, गईन दाद गद्दा यगुद्दु उगदुद, तो यगदुदना, ये और ये जो है यानी वो ये फेले मुजारे कि वो पस्त रखें, नीचे रखें, मिन अबसारिहिन्ना, अपनी निगाहों को, अपनी आंखों को, अबसारिहिन्ना, अपनी निगाहों को, व यहफज़ना, हफीजा यहफज़ू से बना है, यहफज़ना फेले मुजारे, और वो सब हिफाजत करें, फुरूजहुन्ना, फुरूज ये जमा है, प्लूरल है, प्लूरल का सीगा है कि अपनी शर्मगाहों की, प्राइवेट पार्ट्स, वला और नहीं, युबदीना, अबदा युबदीऊ से बना है, ला युबदीना फेले मुजारे, नहीं वो जाहिर करें, जीनतहुन्ना, अपनी जीनत, उनकी जीनत, इल्ला मगर, मा जो, जहरा, जहरा यजहरू, जहरा जाहिर हो जाए, यानी खुद ही एक्सपोज हो जाए, मिनहा उसमें से, वल यदरिबना, और वो जरूर डाले, दौराबा यदरिबू से बना है, अब यहाँ पर यदरिबना, और वो जरूर डाले फेले मुजारे, और जरूर के मायने क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लाम जज़म के साथ आ रहा है और वो ताकीद के लिए आता है, मुबालगे के लिए आता है, फोर्स डालने के लिए आता है। बिखुमूरिहिन्ना, अपनी ओढ़नियां, खुमूर अपनी ओढ़नियां। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो खुमूर, खिमार आता है, असल में इसका जो लघवी मायना होता है, ये वैसे ये जमा है और इसका खा मीम रा इसके रूट लेटर्स हैं, और खुमूर ढांपने के लिए आता है, किसी चीज को ढांपने के लिए, तो क्योंकि और यानी इसी से खिमार यानी ओढ़नी, ओढ़नी जो है असल में इसके जो ये वैसे नून के वजन पर आता है, इसके असल में मायने होते हैं किसी चीज को छुपाने के। इसी तरह खिमार असल में हर उस चीज को कहा जाता है जिससे कोई चीज छुपाई जाए, लेकिन फिर उसको लुगत में खिमार सिर्फ औरतों की ओढ़नी पर बोला जाता है, जिसके साथ वो अपने सरों को झुपाती है, अपने आप को छुपाती है। ठीक है, तो क्या करना है, हाँ, अब यहाँ पर किसके लिए बोला गया है, ये ओढ़नियों के लिए। बिखुमूरी इन्ना, अपनी ओढ़नियां, अला जुयूबिहिन्ना, अपने गिरेबान पर, जुयूबिहिन्ना, जा या बा इसके रूट लेटर्स हैं, और गिरेबान के लिए आता है, यानी जुयूब इसकी जमा है जयीब की, और यानी कौन सा हिस्सा, जेब वाला हिस्सा, सर, कान, सीना वगैरह जो इसके अंदर शामिल हो जाए। वला और ना
युबदीना वो जाहिर करें, अबदा युबदीउ से, और ना वो जाहिर करें, जीनता हुन्ना अपनी जीनत, इल्ला मगर, लिबुलतिहिन्ना अपने शोहरों के लिए, बाल शोहर के लिए आता है, ये जमा है इसकी, बुलतिहिन्ना अपने शोहरों के लिए, औ या आबाइहिन्ना अपने बापों के, औ या आबाई बुलतिहिन्ना बाप के शोहरों के, मतलब ससुर जी जो हो गए, औ या अबनाइहिन्ना अपने बेटों के, औ या अबनाई बुलतिहिन्ना अपने शोहरों के बेटों के, औ या इख्वानिहिन्ना अपने भाइयों के, औ या बनी इख्वानिहिन्ना, बनी मतलब बेटे या औलाद, इख्वानिहिन्ना भाइयों के, भाइयों के बेटे, औ या बनी अखवातिहिन्ना अपनी बहनों के बेटों के, अखवातिहिन्ना, औ या निसाइहिन्ना अपनी औरतों के, औ या माँ जिनके मलकत मालिक हुए, मलका यमलिकु ऐमानुहुन्ना उनके दाएं हाथ, मैंने बताया जब भी ये वाला वर्ड आता है मलकत ऐमानुहुन्ना उनके मालिक हुए दाएं हाथ, मतलब बांदियां, लौंडियां, गुलाम, उनकी बात हो रही, औ या ताइबीना अवित ताइबीना, ताबाइन है जो हमारे ताबे हैं, है ना, जो मतलब ताबी तब जो हमारे अंडर है, मतलब जो हमारे गुलाम हो गए या नौकर हो गए, जो हमारे जेरे दस्त आते हैं, हमारे जिनकी आप कहना चाहिए जो जिनके अंदर ख्वाहिशात नहीं होती, इनको मैं अभी समझाऊंगी। गैरी उली, गैर मतलब ना के, उली वाले, इरबाती हाजत, इरबाती ख्वाहिश, हाजत, ठीक है, यानी जिनके अंदर इरबा यानी जिसके अंदर जिनके अंदर कोई शक ना हो, यानी फिजिकल अट्रैक्शन ना हो, जिसके अंदर ख्वाहिशात ना रखने वाले, हाजात या ख्वाहिशात, मिनर रिजाली मर्दों में से, औ या तिफली लड़के, अल्लजीना वो जो लम नहीं यजहरू जाहिर हुए, जहरा यजहरू यानी नहीं वो वाकिफ हुए, यजहरूना था नून ड्रॉप हो गया लम की वजह से, अला औराती, औरात कहते हैं छुपी हुई चीजों पर, औरतों की छुपी हुई बातें, यानी अला औराती छुपी हुई बातों पर, निसाई औरतों की, वला और ना ही, यदरिबना वो मारे, दरबा यदरिबू से, भी अर्जुलिहिन्ना रजल की जमा अर्जुल अपने पाओ, लियुलमा ताकि जान लिया जाए, अलीमा यालमू से बना है, मुजारे मजहूल है, युलमा ताकि जान लिया जाए, या पे पेश और लाम पे जबर इसकी पहचान है, माँ जो युखफीना वो छुपाती हैं, अखफा युखफी, युखफीना फेले मुजारे, मिन जीनतिहिन्ना अपनी जीनत में से, खूबसूरती में से, व तूबू और तौबा करो, ताबा यतूबु तुब फेले अम्र, इल्लाही अल्लाह की तरफ, जमीअन सब के सब, अय्युहल मुमिनून ए मुमिनो, लअल्लकुम ताकि तुम, तुफलिहून फलाह पा जाओ, अफलाह युफलिहून फलाह पा जाओ। अब देखें बहुत बड़ी आयत है ये, कह दीजिए अपने मोमिन औरतों से कि वो पस्त रखें अपनी निगाहों को, पहले हुक्म आया औरतों मर्दों का, अब हुक्म आया मोमिन औरतों का, कि वो अपनी आंखें अपनी निगाहें जो हैं सबसे पहले तो उसकी हिफाजत करें, यानी एक नजर अगर किसी पर पड़ जाए तो एक नजर के बाद जो है वो दूसरी नजर नहीं उठाएं, है ना, और दूसरी नजर जो है वो क्या होती है, वो फिर गुनाह है, और किसी को देखते रहना, किसी नामहरम को भी नहीं देखना चाहिए, है ना, और उनके ऊपर तनकीद करना, उनके ऊपर बातें करना, उनके बारे में डिस्कशन करना कि कितना खूबसूरत है, कितना स्मार्ट है, और देखो, और उसको देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, तो नजरें, सबसे पहले कहा कि नजरों की हिफाजत करें, फिर उसके बाद वो हिफाजत करें अपनी शर्मगाहों की, क्योंकि जब नजरें पड़ जाती है ना तो फिर उसी से अट्रैक्शन हो जाता है, और फिर इंसान हरकत कर बैठता है, गुनाह की तरफ माइल हो जाता है, तो इसलिए क्या कहा कि नजरों की हिफाजत करोगी तो शर्मगाहों की भी हिफाजत अपने आप हो जाएगी। और
इसी से फिर इसी वजह से जो है मिक्स मैं बताती हूँ, पर्दे की जब भी आयत आती है मैं इसमें बताती हूँ कि फ्री मिक्सिंग जो है वो मना की गई है। अब उसमें जो है नामहरम से ज्यादा बातें करना, नामहरम से बहुत ज्यादा घुल मिल कर रहना, चाहे वो हमारे कजन्स ही क्यों ना हो, तो इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए, है ना। इस इन सब ये सब चीजें मना है इस्लाम में। और न वो जाहिर करें अपनी जीनत, मगर जो जाहिर हो जाए मिन्हा उसमें से, यानी जीनत, यानी जीनत में क्या आता है, अपनी खूबसूरती, अपना मेकअप जो है वो जाहिर ना करें। ठीक है, कि आप अपना मेकअप कर रहे हैं, खूबसूरत कपड़े पहन रहे हैं, जिस्म के वो हिस्से जो छुपाने के लायक हैं, यानी गला हो गया, हमारे कान हो गए, ये सब चीजें हो गई जिनको गैर मर्दों के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, लेकिन जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए। अब खुद ब खुद जो जाहिर हो रहे हैं मतलब क्या, कि जैसे मान लीजिए किसी ने हाथ बढ़ाया कोई चीज उठाने के लिए, है ना, तो वो हमारा सिर्फ हाथ का फ्रंट फ्रंट हिस्सा दिखा, है ना, और वो हट गया, वो किसी से किसी को दिख गया, तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। या हमने अंगूठी पहनी हुई है हाथ में और वो दिख गई, तो उसमें अब कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे बाजू अगर ऊपर हो जाए, हमारी स्लीव्स अगर ऊपर हो जाए, बाकी का पार्ट, सिर्फ हथेली के अलावा बाकी का पार्ट जो है वो नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जैसे और लेडी जो है वो लंबी है या छोटी है ना, वो तो अपने आप ही जाहिर हो जाता है, मोटी है या पतली है वो भी अपने आप जाहिर हो जाता है। तो ये चीजें जिन पर इंसान का काबू नहीं है, ठीक है, अगर वो जाहिर हो जाए तो उसमें कोई भी गुनाह नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा हम खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को दिखा रहे हैं, ठीक है, तो जो हिस्से अपने आप जाहिर हो जाते हैं उसमें कोई गुनाह नहीं है। तो यहाँ पर जो है सर और सीना ढकने की खास तौर से कहा जा रहा है कि वो जरूर डालें अपनी ओढ़नियां अपने गिरेबानों पर, यानी अपनी ओढ़नियां यानी किस हिस्से पर डालें, अपने सीने के हिस्से पर, जो जेब का हिस्सा होता है वहां पर, उनका गला, उनका सिर, उनके कान, ये सब कुछ जो है वो पूरे के पूरे ढकना चाहिए। क्योंकि जो जाहिलियत का जमाना था उसमें औरतें जो हैं वो अपना दुपट्टा या अपनी ओढ़नी सर पर डाल लेती थी, और उससे क्या होता था, यानी सर पर अपने दुपट्टे या अपनी ओढ़नी डाल ली और फिर जो उसके पल्ले होते थे ना वो पीछे कमर की तरफ डाल लेती थी, ठीक है। तो इस तरह क्या होता था कि सीना जो है वो बहुत ज्यादा उभर के सामने आता था, और वो अपने हुस्न मतलब वो अट्रैक्शन मतलब वो खूबसूरत माना जाता था। तो कुरान ने इस बात को बिल्कुल मना किया, और क्या कहा, अपनी ओढ़नी या अपने दुपट्टे को सर पर से लाकर फिर पूरा बयान किया कि कैसे, कि कान भी ढके, गर्दन भी, क्योंकि इसमें आया ना कि खुमूर आया है, जुयूब आया है, तो इसके अंदर ये नहीं, यानी कि हमारे कान भी नहीं दिखने चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पर्दा करते हैं, हिजाब बांधते हैं, लेकिन वो अपने कान दिखा देते हैं, इयररिंग्स दिखाने होते हैं उनको, तो भैया हिजाब भी करना है, कैसे करें, तो कान के पीछे से कर लेते हैं, तो वो भी मना है। कान भी आप छुपाएं, गर्दन भी आप छुपाएं, और सीना पूरी तरह से जो है वो ढका रहना चाहिए। इसके बाद जो है यानी जो चीज जाहिर हो जाए उसमें गुनाह नहीं है। अब देखें, इसके अंदर कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं, जैसे कि इसकी तफसीर में जो अशरफ अली थानवी वगैरह की तफसीर में ये भी आता है कि कहीं कहीं जहां पर फितना ना हो, है ना, वहां पर मतलब जहां पर बुराइयां ना फैलने का फितना हो, तो वहां पर बिना मेकअप के और बिल्कुल सिंपल चेहरा जो है, या हाथ हाथ की हथेली या पैर पैर के जो फुट होता है वो, और चेहरा खोलने की गुंजाइश है, लेकिन ज्यादातर उल्मा इसको मना करते हैं, है ना। जैसे कि आप उनकी सुनेंगे इसरार अहमद साहब की, वो बिल्कुल मना करती हैं, और फरहत हाशमी वो बिल्कुल मना करती हैं, क्योंकि अट्रैक्शन किससे होता है, अट्रैक्शन चेहरे से होता है, और चेहरे से ही क्या है, फिर बुराइयां फैलनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि चेहरा भी ढक लें तो ज्यादा बेहतर है, और वो तकवे के अंदर आता है कि वो भी नामहरम को ना दिखाया जाए, ताकि बुराइयां जो है वो ना फैले, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं अगर आपको लग रहा है मजबूरी हम खोलना चाहते हैं, तो जैसे कि हम पासपोर्ट साइज के हमें फोटो खिंचवाने होते हैं, क्योंकि चेहरे में गुंजाइश क्यों मिली, देखिए इसके अंदर भी बहुत बड़ी हिकमत है। एक तो हम हज करने जाते हैं, वहां पर भी चेहरा खुला रखते हैं, है ना, लेकिन उसको भी जो है कुछ लोग ढक लेते हैं,
کے آگے کر کے تاکہ وہ جو پلہ ڈالا ہے وہ چہرے سے نہ ٹکرائے. بہرحال جیسے ہم پاسپورٹ سائز فوٹوز چاہیے ہوتے ہیں, یا ہم اسکولس میں بچوں کے ایڈمیشن کراتے ہیں, یا ہمیں آؤٹ آف کنٹری جانا ہوتا ہے اس کے لیے بھی فوٹو چاہیے ہوتے ہیں. اب وہ جو ہیں ان کو تو پورا فوٹو چاہیے ہوتا ہے نا, اب چہرہ تو چھپا نہیں سکتے. کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر چہرہ کھول کر ہی جانے کو کہا جاتا ہے, انٹری دی جاتی ہے, ادروائز نہیں دی جاتی. تو جہاں پر مجبوری ہے وہاں پر چہرہ کھولا جا سکتا ہے, لیکن اگر تقویٰ یہی ہے کہ اگر اس کو بھی ڈھکا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے, اور جہاں بس مجبوری ہو وہاں کھولا جائے. اور اس کے علاوہ, اور جیسے موٹی ہے, پتلی ہے, لمبی ہے, چھوٹی ہے, وہ تو اپنے آپ ہی دکھ جاتا ہے, اس میں گناہ نہیں ہے. اور اسی طرح جیسے کہ میں نے بتایا, اگر ہاتھ ہم نے آگے بڑھایا, ہاتھ دکھ گیا, اس میں گناہ نہیں ہے. انگوٹھیاں دکھ گئی ہماری, ہے نا, اس میں گناہ نہیں ہے. ہاں پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم جیسے برقعے پہن لیتے ہیں, اور برقعے ہم اتنے زیادہ ٹائٹ پہن لیتے ہیں اور اتنے خوبصورت پہن لیتے ہیں, اٹریکٹیو پہن لیتے ہیں, تو بیسیکلی زینت ظاہر کرنے کے لیے منع کیا گیا, اور وہ بھی زینت میں آتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں ہم بہت پردے والے ہو گئے, لیکن ہم اتنا ٹائٹ برقع پہن لیتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے جسم پر نظر نہ پڑے, ہے نا, کہ اگر کوئی مطلب ہم نے برقعہ ایسا پہنا ہے کہ وہ کہ ارے واو کتنا خوبصورت برقعہ ہے, اور جب تک وہ چلی نہیں جاتی تب تک ہماری نظریں اس برقعے پر ہی ہیں, ہے نا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور زنا, اور پھر زنا سے بچنے کے لیے مطلب سارے راستے میں نے کہا کہ بند کر دیے گئے اس کی طرف لے جانے والے. کپڑے ایسے پہنے کہ وہ ٹائٹ نہ ہو, ایسے پہنے کہ اس میں سے جو ہے ہمارے باڈی پارٹس ظاہر نہ ہو رہے ہوں, ٹھیک ہے, اور نامحرم سے مشابہت نہ ہو رہی ہوں ان کی, بہت باریک لباس نہ ہو. یہ سارے اگر ہم پردے کی کنڈیشنز پوری کرتے ہیں تو پھر ہم لباس کوئی سا بھی پہن سکتے ہیں, لیکن پردہ اس کے اندر ہونا چاہیے. اور خوبصورتی ظاہر کس کے سامنے کی جائے گی؟ اب اس کے اندر وہ رشتے بتا دیے جہاں پر خوبصورتی کو ظاہر کیا جائے. اب یہاں پر کیا کہا گیا کہ غیر مردوں کے سامنے اپنی زینت کو اور اپنی خوبصورتی کو, اپنے میک اپ کو, اپنے آپ کو نہ ظاہر کریں. اس کے علاوہ کس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں؟ اپنے شوہروں کے سامنے, ٹھیک ہے, اور شوہروں سے کسی بھی قسم کا پردہ نہیں ہے. اور اپنے باپوں کے سامنے, اگر ہمارے فادر ہیں ان کے سامنے, ان سب کے سامنے مان لو اگر ہم سر ہمارا کھل جائے, ہے نا, تو بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ہاں لیکن اتنا اہتمام کرنا چاہیے کہ دوپٹہ ان کے سامنے بھی ہونے پراپر طریقے سے, سینے کے حصے یہ سب نہیں دکھنے چاہیے ان رشتوں کے سامنے بھی, ہے نا. سینے کے حصے ہو گئے ہمارے اٹریکٹیو پارٹس ہو گئے, کیونکہ حیا ہے نا, حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے. اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے حیا کرو جیسے کہ حیا کرنے کا حق ہے. تو اپنے باپوں کے سامنے چہرہ بھی دکھا سکتے ہیں, ہاں, ہے نا. ہم اگر سر بھی کھل جائے, مان لیں ہم بال کاٹ رہے ہیں, اگر ہمارے سر بھی کھل جائے تو گناہ نہیں ہے. یا اپنے سسروں کے سامنے, یعنی سسر جو ہوتے ہیں, اور لیکن ہمارا زمانہ اتنا الٹا ہو گیا ہے کہ سسر جی کے سامنے اتنے لمبے لمبے گھونگھٹ کر کے آتے ہیں, وہیں پر جو ہے یعنی سسر کے سامنے ہماری شکل بھی نہیں دکھنی چاہیے, ہمارے چہرے نہیں دکھنے چاہیے, لیکن اپنے آپ کو دکھا دیتے ہیں. یعنی دیوروں سے کوئی پردہ نہیں ہوتا, جیٹ سے کوئی پردہ نہیں ہوتا. جیٹ سے اور دیوروں سے تو سب سے زیادہ پردہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اور ہم جو ہے اس کا ہی اہتمام نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور بھلے ہی ہم سسر کے سامنے نہ کریں, اس میں گناہ نہیں ہے, لیکن ہمیں کزنس کے سامنے کرنا ہے, ہمیں سسر کے سامنے مطلب دیور کے سامنے کرنا ہے, جیٹ کے سامنے کرنا ہے. ان سب کے جو لکھ دیے بس ان کے سامنے نہیں ہے جو بھی بیان ہو رہے ہیں پردہ, باقی سب کے سامنے پردہ کرنا ہے. اب کس کے سامنے نہیں ہے؟ باپ کے, شوہر, اپنے بیٹے, اپنے شوہروں کے بیٹے, مان لیجیے کوئی سوتیلا بیٹا ہے, یا اپنے بھائی, یا اپنے بھائیوں کے بیٹے, بھتیجے بھانجے ہو گئے, اپنی بہنوں کے بیٹے, ہے نا, بھانجے بھانجیاں, یا اپنی عورتیں, یعنی مسلمان, یعنی آپس میں جو عورتیں ہوتی ہیں, کوئی سی بھی عورتیں, صرف یہاں پر مسلمان عورتیں نہیں کہا, یعنی عورت کے سامنے جا سکتی ہے. یا جو ہمارے انڈر ہیں, یعنی جو غلام ہیں, جو ہمارے انڈر کام کر رہے ہیں, اگر ان کے اندر ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسی مردوں والی فیلنگز نہیں ہے, کوئی ایسی خواہشات نہیں ہے, مان لی کوئی اتنا بوڑھا ہو گیا ہے, ایسی اس کے اندر خواہشات نہیں ہے, تو ان کے سامنے جایا جا سکتا ہے. لیکن جیسے جوان ہے, مان لیجیے کوئی ہمارے گھر میں جوان لڑکا کام کر رہا ہے,
تو उसमें अगर हाजत है लड़कियों मतलब अट्रैक्शन वाली या ख्वाहिशात हैं उसके अंदर, तो उससे भी पर्दा करना होगा। लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि उसके अंदर है या नहीं है ख्वाहिशात, तभी गारंटी ली जा सकती है जब वो बहुत बूढ़ा हो। जवान का तो हमें कुछ नहीं पता, तो बेहतर ये है कि उनके सामने भी पर्दा किया जाए। या लड़के, जैसे कि 11 साल के लड़के हो गए, 12 साल के लड़के हो गए, और जिनको अभी औरतों की छुपी हुई बातों का इल्म नहीं है, अभी इन सबसे वो वाकिफ नहीं है, इन सबसे उनका इल्म नहीं है, उनके सामने जाया जा सकता है, उनसे पर्दा नहीं है, ठीक है। और इसी तरह बाकी इनके अलावा सबसे हमें पर्दा करना है, सबसे पर्दा करना है। और क्योंकि मैं खुद देखती हूँ हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई है, हम कजन्स के सामने भी बहुत घुल मिल कर रहते हैं, और फिर वहीं से फिर प्यार मोहब्बत शुरू हो जाती है, फिर वहीं से फिर ये रास्ता जो है हमें बहुत दूर तक फिर ले जाता है। तो फिर इसलिए उससे बचना ही चाहिए, और बचें तो बेहतर है। अच्छा, और ये जो है ना, ये अहकाम है, ये कुरान के अहकाम है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि क्या जीनत को छुपाना फर्ज है, तो अल्लाह ताला ने सूरत के शुरू में ही कह दिया कि ये फर्ज अहकाम है ना। तो इनको जो है मानना ही मानना है, ये हमारे ऊपर लाजिम है ना। अब जब हम वैसे तो हम खूब पर्दा कर लेंगे, हम घरों में भी पर्दा कर लेंगे, सब जगह पर्दा कर लेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहाँ हम घूमने जाना हो, हमें बाहर जाना हो, तो हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल उसका कुछ ख्याल नहीं रखते। फिर तो बस एक स्टॉल होता है छोटा सा जो हमारे गलों में होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये जो है दोगलापन होता है कि हम जो है वैसे तो हम पर्दा कर रहे हैं, लेकिन बाहर जा रहे हैं तो हम बिल्कुल अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, अपनी जाहिर कर रहे हैं अपनी खूबसूरती। यही तो हो गया ना, हम अपनी जीनत जाहिर कर रहे हैं। पर्दा करने में शर्म आएगी, हिजाब करने में शर्म आएगी, है ना। और घरों के अंदर हम हिजाब कर रहे हैं, घरों के अंदर हम पर्दा कर रहे हैं, घरों के अंदर हम जो है ओढ़ रहे हैं, या हम कोई कुरान की मजलिस में जा रहे हैं, या किसी से मिलने, मतलब कोई ऐसा है कि जो चलो दर्स वगैरह देता है उससे मिलने जा रहे हैं, तो हम पर्दे कर रहे हैं। उसके अलावा हम पर्दा नहीं कर रहे। तो ये किसको धोखा दे रहे हैं, अपने आप को या अल्लाह ताला को? किसको धोखा दे रहे हैं? तो इस बात का ख्याल रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी बदतरीन औरतें वो हैं जो जीनत का इजहार करने वाली हैं, तकब्बुर करने वाली हैं। ऐसी औरतें मुनाफिक हैं, उनमें से कोई भी जन्नत में दाखिल ना होगा मगर सुर्ख चोंच और सुर्ख पैर वाले वो कौवे की तरह है। समझ गए आप? यानी ये दोगलापन है। यानी जो बदतरीन औरत वो है जो अपनी जीनत का इजहार करती है, बाहर अपने आप को एक्सपोज करे। घर में तो हम पर्दे कर लेंगे, घर में हम जो है या किसी के सामने हम बड़ा हिजाब कर लेंगे, बाहर जाकर हमारे सारे बाल दिख रहे हैं, एक बाल भी नहीं दिखाना। आपको पता है, कम से कम हम अगर पूरा पर्दा नहीं कर रहे, इतना तो करें कि प्रॉपर तरीके से हिजाब कर लें। कम से कम इतनी तो शुरुआत करना शुरू करें कि अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको छुपा लें। चले चेहरा नहीं छुपा रहे, लेकिन कम से कम पूरे बॉडी पार्ट्स तो छुपा लें, इतना तो कोशिश करें, है ना। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से 100 मर्तबा इस्तगफार करते थे। अब जरा सोचे, हमें भी इस्तगफार करने को कहा गया। फिर ये कहा गया कि ना मारे अपने पाँव जमीन पर, कि जान लिया जाए जो वो छुपाती हैं अपनी जीनत। कुछ औरतें ऐसी हैं ना, बिल्कुल ऐसे चलती है, इतनी जोर जोर से पैर जमीन पर मारकर कि वो बिल्कुल बेहयाई नजर आती है, इतने अजीब ढंग से चलती है। यहाँ पर चलने के एटिकेट्स दिखाए गए, ना तो इतनी आहिस्ता चाल चले औरत के बिल्कुल कछुए की चाल चल रही है, दूसरा देखकर उसको अल्लाह ये जा क्यों नहीं रही है जल्दी से, इतनी कछुए की चाल चले, है ना। जो नॉर्मल लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनसे चला नहीं जाता, माजूरी है, कोई पैरों में परेशानी है, उनकी बात नहीं हो रही, है ना। जो बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, कि ना तो इतना आराम से चले कि कछुए की चाल चल रहे हैं, ना इतना जोर जोर से धम धम करते हुए कि जैसे जमीन ही फट जाएगी, ऐसे चलना चाहिए। ये पर्दे के खिलाफ है ये बातें, है ना। अब इसी तरह पर्दे के अंदर फिर, अब क्योंकि ये जो ज्वेलरीज इस तरह की पहनना, जैसे पायल अगर हम पहनते हैं और उसके अंदर आवाज आ रही है, तो उस पायल को बाहर पहनकर ना जाएं, क्योंकि फिर वो छम छम बजेगी, और फिर वो जब तक छम छम बजेगी ना, तब तक फिर वो ना महरम उसको देखता ही रहेगा। तो वो भी जो है जाहिर ना करें। फिर इसी तरह
نہ وہ مارے پاؤں کہ جان لیا جائے جو چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پر سب احکام بتانے کے بعد کہ توبہ کرو, کیونکہ انسان جو ہے اس سے گناہ ہو جاتے ہیں, شیطان کی پوری فوج اس کے پیچھے ہے, شیطان پورا کا پورا اس کے پیچھے ہے. تو اب کیا کرو, اگر غلطی ہو جائے یا اب ہم نے غلطی کر دی ہے تو اب اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرو. کتنا غفور رحیم ہے نا اللہ تعالیٰ, کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب تم توبہ کر لو اگر تم سے گناہ ہو گئے ہو. تم مایوس نہیں ہونا, ایسا نہیں ہونا اللہ تعالیٰ میرے سے اتنا زیادہ گناہ ہو گیا, اب میں کیا کروں, اب تو میرا کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ توبہ کر لو اے مومنو, سب کے سب توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, تاکہ تم فلاح پا جاؤ, ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے, اور جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے. آپ تو بالکل معصوم عن الخطا تھے, یعنی خطا سے بالکل معصوم تھے, پھر بھی آپ اتنی توبہ کرتے تھے. تو ہم تو گناہوں کے ڈھیر لے کے بیٹھے ہوئے, پھر ہم توبہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو اس لیے ان پر دھیان دیں, یہ جو سب باتیں بیان کی جا رہی ہیں یہاں پر, اس کو بار بار سنے بھی, تاکہ ریمائنڈ ہوتے رہیں آپ کے اندر, یہ ریمائنڈ ہوتے رہیں بار بار, یہ چلے جائیں, مطلب چھپ جائیں دماغوں کے اندر. پھر دیکھیں آیت نمبر 32, وَأَنْكِحُوا, اور نکاح کر دو, انکحوا نکاح کر دو, نکاح ینکحو انکی, یہ فعل امر ہے, انکحا ہونا چاہیے, انکحو فعل امر آ رہا ہے, یہ انکحو نکاح کر دو. تو یہ جو ہے انکحا ینکحو ہونا چاہیے, انکحا ینکحو, انکی نکاح کر دو ایاما, بے نکاحوں کا. ایاما کون ہوتے ہیں؟ جو سنگل ہیں, الف یا میم اس کے روٹ لیٹر سے, یعنی جو سنگل ہیں ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان کا نکاح کر دو. مطلب جو سنگل ہے, مطلب سنگل کسی بھی طریقے سے سنگل, یا تو وہ ان کی شادی نہیں ہوئی, کنوارے ہیں, یا پھر وہ جو ہے ڈائیورس ہو گیا ہو, یا کوئی مطلب کسی کا انتقال ہو گیا ہو. نکاح کر دو ایاما, بے نکاحوں کا, مطلب جو سنگل ہیں جن کا نکاح ابھی نہیں ہوا ان کی بات ہو رہی ہے. منکم, تم میں سے, الصالحین, جو نیک ہوں, من عبادکم, تمہارے غلاموں میں سے. عبد کی جمع عباد ہے, یعنی جو تمہارے غلام ہیں. عبد بیسیکلی عبد کا روٹ لیٹر یہی ہوتا ہے نا, غلام کے آتے ہیں, جیسے ہم عبد آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے غلام ہے نا, یا اسی طرح کہ جو تمہارے غلاموں میں سے ہیں. وَإِمَائِكُمْ, اور تمہاری باندیاں, جو فیمیل آتی ہیں یعنی تمہاری باندیاں. ان اگر یکونو, ہوں وہ, فقراء, غریب, محتاج, فقراء. کانا یکونو کن سے آیا ہے, یکونونا تھا, ان کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا. اب فقراء محتاج, یغنیہم غنی کر دے گا, اغنا یغنی سے بنا ہے, غنی کر دے گا اللہ, اللہ, من فضلہ, اپنے فضل سے, واللہ, اور اللہ, واسع, خوب وسعت والا, علیم, خوب جاننے والا ہے. اب یہاں پر حکم آ رہا ہے معاشرے کے ایسے لوگ جن کا نکاح نہ ہوا ہو, ان کا نکاح کر دو. ایام, عین یا میم سے بنا ہے. ایم اس عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر نہ ہو, چاہے وہ کنواری ہو یا بیوہ ہو یا طلاق شدہ ہو. تو اولیاء کو, کیونکہ یہاں پر ہے نا ان کی ہو, نکاح کرا دو, اولیاء کو, ولی کو ذمہ داری دی جا رہی ہے یہاں پر کہ وہ نکاح کرائے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح, اب دیکھیں, کیونکہ نکاح سے جو ہے نا, ایک تو یہ کہ برائیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بارے میں رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا, علی 3 کاموں میں کبھی بھی دیر مت کرنا. ایک, فرض نماز جب اس کا وقت ہو,
دوسرا جنازہ جب موجود ہو تو اسے دفن کرنے میں. تیسرا بیوہ عورت سے نکاح میں جب اس کا کف مل جائے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ نکاح کرا دو بے نکاحوں کا, جو سنگل ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا نکاح کرا دو. نکاح کشادگی کا سبب بنتا ہے, یعنی نکاح جو ہے اس سے جو ہے برکت, نکاح کے اندر برکت ہوتی ہے, اور نکاح سے جو انسان کے اندر بری خواہشات بھی پیدا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جو نکاح اگر کوئی سنگل رہتا ہے تو اس سے جو ہے سوسائٹی زیادہ خراب ہوتی ہے, معاشرہ زیادہ خراب ہوتا ہے, لوگوں کے اندر بے حیائی اور فتنے پھیلتے ہیں. پھر یہیں سے جو ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ان کا چکر پھر شروع ہو جاتا ہے. بدکاری کو بیسیکلی بدکاری کو روکا گیا ہے, تو بدکاری کو تو اس صورت کے شروع سے ہی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے بے حیائی اور بدکاری سے دور رہنے کی تعلیم دی جا رہی ہے. تو یہاں بدکاری سے بچنے کا اور ایک طریقہ یہ بیان ہوا ہے کہ تم میں سے جو عورتیں اور جو بھی مرد بے نکاح ہوں, تو ابھی تک ان کا نکاح ہی نہ ہوا ہو کسی بھی صورت میں, ہے نا, تو ان کا نکاح کرا دو. پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اے گروہ جوان, تم میں سے جس میں نکاح کی طاقت ہو وہ نکاح کرے, کیونکہ نکاح سے حرام نظر کی بندش اور شرمگاہوں کی حفاظت بخوبی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی نکاح سے جو ہے ہماری حفاظت ہوتی ہے, تو اس لیے کیا کرو, نکاح کرا دو. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے وہ شخص جس کے دین اور خلق کو تم پسند کرتے ہو نکاح کی درخواست, یعنی تم سے وہ نکاح کے لیے کہے تو نکاح کر دو, ورنہ زمین پر بہت بڑا فتنہ فساد شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے کیا کہا کہ فتنہ اور فساد سے بچنے کے لیے کیا کہا گیا, نکاح کرا دو. ہم زبردستی ہم ڈیلے کرتے رہتے ہیں کہ لڑکیاں منع کرتی رہتی ہیں. آج کل ایسے حالات ہو رہے ہیں نا کہ نہیں مجھے تو ابھی جاب کرنی ہے, میں ابھی نکاح نہیں کر سکتی, نہیں پڑھائی بھی پوری ہو گئی ہے نا, اور بس جاب کر رہی ہیں, بس بنا وجہ شادی میں ڈیلے کرے جا رہے ہیں. تو ہم نے اس میں فکر کرنا ہی چھوڑ دی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا کہا, اور ہم کیا کہتے ہیں ابھی تو میرا بچہ چھوٹا ہے, 20-25 سال کا بھی ہو جاتا ہے نا, ابھی تو میرا بچہ چھوٹا ہے نا, اور ابھی اتنی جلدی میں نکاح کر دوں, اتنی جلدی شادی کر دوں. تو ہم چھوٹا بہانہ کر کے نا اس میں ڈیلے کرتے رہتے ہیں, حالانکہ وہ جوان ہو گئے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ نکاح کو جو ہے ڈیلے کیا جائے, پھر بھی ڈیلے کر رہے ہیں. ہم مان لیں کہ کوئی پڑھائی پڑھ رہا ہے, چلیں وہ پڑھائی پوری بھی ہو گئی, پھر بھی بنا وجہ ڈیلے کیا جا رہا ہے, ڈیلے کیے جا رہے ہیں, تو اس سے منع ہے. ہاں, اگر مان لیں کہ زندگی میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہو, جو بہت بڑا کام کرتا چاہتا ہو, جس سے دین کا فائدہ ہو, ہے نا, مخلوق کا اور دین کا فائدہ ہو, جو تو یہ سمجھتا ہو کہ میں نکاح کروں گا تو اس کے کام میں رکاوٹ آ جائے گی, تو اس کو گنجائش ہے کہ وہ نہ کرے. جیسے کہ بخاری کے بارے میں آتا ہے, حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ, انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا, لیکن انہوں نے کتنا بڑا کام کیا. مان لیں اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو ہمارے پاس کیا بخاری شریف کی احادیثیں ہمارے پاس موجود ہوتی. جبکہ بخاری شریف کے بارے میں کیا آتا ہے کہ قرآن کے بعد جو سب سے صحیح, سب سے پیور چیز بچی ہوئی ہے وہ کیا ہے, صحیح بخاری آپ سے ہم کی حدیث میں سے, جس کا ریفرنس ہم دیتے ہیں, جس کا ہم ریفرنس دیتے ہیں. مان لیجیے اگر وہ نکاح کر لیتے کیونکہ انہوں نے سوچا, کیونکہ ان کو کتنے سفر کرنے پڑتے تھے, وہ کبھی بیٹھتے ہی نہیں تھے گھر میں, ایک حدیث کے لیے انہیں مہینوں سفر کرنا پڑتا تھا, پھر اس حدیث کی تصدیق کے لیے انہیں سفر کرنے پڑتے تھے, ان کی پوری زندگی ایسے نکلی, ہے نا. تو یا پھر کسی شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو جو دوسروں کو لگ جائے, تو نکاح کرے گا تو ہو سکتا ہے دوسروں کو وہ بیماری لگ جائے, جیسے ایڈس وغیرہ کی بیماری ہو گئی یا کوئی بھی بیماری ہو گئی, تو اس کو گنجائش ہے کہ اس کا نکاح مت کراؤ. لیکن بنا وجہ نکاح میں ڈیلے کرنے سے کیا ہوگا, فتنے اور فساد پیدا ہو جائیں گے. اور پھر یہاں پر کیا کہا گیا کہ اگر ہوں گے تم محتاج غریب تو غنی کر دے گا تمہیں اللہ. یہ کیوں کہا اللہ نے کہ اگر ہوں گے تم غریب تو تمہیں غنی کر دے گا اللہ؟ کیونکہ نکاح کب نہیں کیا جاتا, ابھی جو ہے میرے بچے کی جاب نہیں ہے, ابھی وہ خود تو وہ کماتا نہیں ہے, اور اب دوسروں کو وہ کیا کھلائے گا, اس چکر میں بھی ہم نکاح نہیں کرتے, ہے نا. تو
کیا کہا گیا کہ اگر تم غریب ہوں گے نا، محتاج ہوں گے، تو تمہیں غنی کون کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ کر دے گا. ٹھیک ہے. ہم کیونکہ پورا اکاؤنٹس لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا میں اتنا کماتا ہوں، اتنا تو میرا گھر میں نکل جاتا ہے، شادی کے بعد میری شادی کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، پھر بچے پیدا ہو جائیں گے، پھر ان کا اسکول اور ان کا یہ سب میں کہاں سے لے کر آؤں گا. تو یہ سب سوچنے کے لیے کیا منع کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نکاح سے تمہاری اپنی حفاظت ہوگی. تو اس لیے اگر تم غریب بھی ہوں گے تو نکاح جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے اور تمہیں غنی کر دیں گے. اگر تمہارے پاس تھوڑا بھی ہوگا تو اس کے اندر بھی برکت ہو جائے گی. پھر بچے پیدا ہوں گے تو بھی اگر تھوڑا ہوا تو اس کے اندر بھی برکت ہو جائے گی. اور ایسا ہوتا ہے، تھوڑا بھی ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت پیدا کر دیتے ہیں، برکت ڈال دیتے ہیں. تو اس لیے اس بات کی فکر بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ابھی بہت اچھی جاب، ابھی تو میری بیکار سی جاب ہے، تھوڑی اچھی جاب کو لگے گی تو میں کروں گا. تو یہ سب باتیں، ان سب باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حکم ہے کہ اگر تم غریب ہو تو اللہ محتاج کرے گا. لیکن اگر کوئی نکاح کے لیے کہہ رہا ہے، اگر مان لے کسی کی ابھی جاب بھی نہیں ہے اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہاں میرا نکاح کرا دو، تو پھر نکاح کرا دینا چاہیے، پھر روکنا نہیں چاہیے اسے. اور اب یہاں پر لونڈی اور غلام کی بھی بات ہو رہی ہے، ان کو بھی خاص طور سے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے یہاں پر، کیونکہ جو جاہلیت کا زمانہ تھا اس میں غلام جو ہوتے تھے اور باندیاں جو ہوتی تھی وہ دستور تھا رکھنے کا. تو ان کے لیے بھی ہدایت فرمائی گئی کہ تمہارے غلام اور تمہاری باندیوں میں سے جو نکاح کے لائق ہو تو ان کا نکاح کر دو، ہے نا، ان کا نکاح کروا دو. اور پھر اور اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ باندیوں کو جو ہے نا زبردستی روک کے رکھتے تھے، ان سے نکاح نہیں کرواتے تھے. ان کا جب وہ بڑے جوان بھی ہو جاتے تھے غلام اور باندیاں، تو ان کا نکاح نہیں کرواتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی کیا کہا گیا کہ ان کا نکاح کروا دو، ورنہ بے حیائی اور بدسلوکی اور فحش اور یہ فساد یہ زمین میں پھیلیں گے. آیت نمبر 33 میں وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور ضرور پاک دامنی اختیار کریں. یستعفف یعنی پاک ہوں، عین فا فا سے بنائے. استعففا یستعفف، استعفف پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا، یعنی پاک رہو. تو یعنی ایسی پاکی، نفس کی ایسی حالت جس کے ذریعے ہمارے اندر کون سی خواہشات پیدا نہ ہو؟ بری، فحش کی. ٹھیک ہے. ایسی خواہشات پیدا نہ ہو، اس سے پاک رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ پاک دامنی اختیار کرو. الذین، وہ لوگ جو، اچھا یہاں پر یستعفف تھا، چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں، فا کے اوپر جزم تھا، لیکن آگے ملانے کے لیے زیر آ گیا. لا یجدونا، وہ لوگ جو نہیں پاتے، وجدہ یجدو سے لا یجدونا، وہ سب نہیں پاتے، نکاحن نکاح، حتیٰ یہاں تک کہ یغنیہم، غنی کر دے گا انہیں، اغنا یغنی، غنی کر دے گا انہیں، اللہ، اللہ یعنی مالدار کر دے گا، غنی کر دے گا انہیں اللہ، من فضل ہی، اپنے فضل سے. اور وہ لوگ جو یبتغون، چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ابتغا یبتغی سے بنائے، یبتغون تلاش کرتے ہیں، چاہتے ہیں، الکتاب کتاب یعنی آزادی. کتاب یہاں پر کس کو کہا گیا؟ کتاب مکاتبت کو کہا گیا، یعنی کانٹریکٹ ہوتا تھا پہلے کہ جو جیسے مالک اگر یہ کہتا تھا غلام سے کہ اگر تم مجھے، یہ کانٹریکٹ سب کو کرنا ہوتا تھا کہ اگر تم مجھے اتنی رقم ادا کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو اس کو مکاتبت کہا جاتا تھا. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ جو چاہتے ہوں، ابتغا یبتغی، چاہتے ہوں، کتابہ مکاتبت یعنی آزاد ہونا چاہتے ہو، مما، تم میں سے، جن کے ملکت ایمانہم، مالک ہوئے دائیں ہاتھ. ٹھیک ہے. ملکہ یملکو سے مالک ہوئے دائیں ہاتھ یعنی تمہارے باندی یا تمہارے غلام. فکاتبوہم، تو مکاتبت کر لو ان سے. فا مطلب تو، کاتبوہم. ٹھیک ہے. یہ تو مکاتبت کر لو ان سے. تو یہ جو ہے
कतबा, कातबा से बनाइए, कातबा युकातिबु, कातिब फेले अम्र, तो कातिबुहुम मुकातबत कर लो उनसे, इन अगर अलिम तुम जानो, अलीमा यालमू से अलिम तुम जानो, फीहिम उनमें, खैरन कोई भलाई, व आतुहुम और दो उन्हें, आता यूती से, आतुहुम दो उन्हें, मिम्माली माल से, अल्लाही अल्लाह के, अल्लाह के माल में से, अल्लजी वो जो, आताकुम उसने दिया तुम्हें, आता युति से उसने दिया तुम्हें, वला और नहीं, तुकरिहु अकराहा युकरिहु से, ला तुकरिहु मत मजबूर करो, मत फोर्स करो, कराहत कहते हैं ना मजबूरी को, कराहत परेशानी को, तुम मत मजबूर करो उन्हें, फतायातिकुम अपनी बांदियों को, फतायातिबु अपनी बांदियों को, अलल बिआली अलल बिगाली बदकारी पर, अला मतलब पर, बिगाली यानी बुराइयों पर, बदकारी पर, इसमें बा गैन या इसके रूट लेटर्स हैं, है ना, कितनी बार हम इस वर्ड को पढ़ चुके हैं, सरकशी के लिए आता है, हद से बाहर बढ़ जाना, तो अला अलल बिगाई बदकारी पर, इन अरदना अगर वो चाहे, अरादा युरीदू से अरदना अगर वो चाहे, तहस्सुनन पाक दामनी, तहस्सुसन जैसे मुहसिनात है ना, वैसे ही तहस्सुनन पाक दामनी यानी पाक रहना, ली तब तहु ताकि तुम तलाश करो, इब्तगा यब्तगी से तब तहु ताकि तुम तलाश करो, अरादा समान, अल हयाती दुनिया दुनिया की जिंदगी का, वमन और जो कोई युकरिहुन्ना मजबूर करेगा उन्हें, अकराहा युकरिहु से, युकरिहना मजबूर करेगा उन्हें, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह, मिन बादी उसके बाद, इकराहिहिन्ना उनको मजबूर करने के, इकराहिहिन्ना मस्दर है ये, उनको मजबूर करने के, गफूरुर रहीम बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अब यहाँ पर देखें, जरूर पाक दामनी इख्तियार करें। अच्छा, इससे पहले क्या आया कि निकाह करा दो, ठीक है, अपने पाक दामन जो भी लौंडी या गुलाम है और उनके अंदर निकाह की वो सलाहियत है, यानी इतने जवान हो गए तो उनका निकाह करा दो। उसके साथ ही ये भी लड़कियों को भी हिदायत दी जा रही है कि अगर तुम गरीब होंगे तो अल्लाह ताला तुम्हें मालदार कर देगा। तो यहाँ पर एक तरह से लड़की वालों को भी हिदायत दी जा रही है कि अगर नेक और शरीफ आदमी उनके यहाँ पैगाम दे तो सिर्फ उसकी गुर्बत को देखकर इनकार ना करें। मान लीजिए उस लड़के के अंदर ईमान है, वो नेक है, हर तरीके से वो जो है कैपेबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थोड़ा गरीब है, तो हम उसको इनकार कर दें कि ये गरीब है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि गनी तो सिर्फ अल्लाह ताला कर देंगे। तो यहाँ पर एक तरह से यंग्स को, नौजवान को, उनको भी हिदायत है कि गनी सिर्फ अल्लाह कर देगा। और फिर क्या कहा गया कि पाक दामनी इख्तियार करो, यानी अपने आप को पाक रखो। और वो लोग जो नहीं पाते निकाह, यानी नहीं पाते वुसत निकाह की, ताकत निकाह की, यहाँ तक कि गनी कर देगा उन्हें अल्लाह मिन फजल ही, अपने फजल से, मतलब उनको लगता है कि नहीं मैं अभी निकाह नहीं कर सकता, तो इसमें ये हिदायत दी जा रही है कि निकाह करो, गनी तो तुम्हें अल्लाह ताला कर देगा, ठीक है। यानी तुम जो है इस वजह से मत रुको कि ये गरीब है, इस वजह से मत रुको कि इसके पास कम है, ये कितना कमाता है अभी, क्योंकि ये तो माल जो है वो तो आता जाता रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखना है, अगर वो नेक है, अगर उसके अंदर ईमान है, तो फिर बहुत सुकून से जिंदगी गुजरती है ना, और अल्लाह ताला फिर बरकतें डालते हैं। लेकिन मान लें कि कोई बदकार है, कोई बुरा है, लेकिन बहुत मालदार है, तो क्या सुकून से उसकी जिंदगी गुजरेगी? हर वक्त परेशानी में, हर वक्त फौहश काम में जिंदगी गुजरती है। नेकी है तो निकाह कर दो। और वो लोग जो चाहते हो किताबा मुकातबत तुम में से जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ, तो मुकातबत कर लो उनसे, यानी अगर कोई गुलाम है और कोई लौंडी है यानी बांदी है, तो अब उनके बारे में हुक्म दिया जा रहा है, क्योंकि जाहिलियत के जमाने में क्या होता था, बदकारी आम थी, तो उनको जो है जबरदस्ती रोक कर रखा जाता था, उनको आजाद नहीं किया जाता था। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर वो तुम्हें पैसे दे दें, यानी तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट करा है
کہ مجھے تم اتنے پیسے دے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا, اور وہ تمہیں تمہارے ہاتھوں میں رقم لا کر دے دے تو تم انہیں آزاد کر دو, ان کو مت روکو, پھر انہیں تم آزاد کر دو. یہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے. اگر تم جانو ان میں کوئی بھلائی اور دو انہیں مال میں سے اللہ کے, وہ جو اس نے تمہیں دیا. تو آزاد کرنے سے پہلے اب دیکھیں اسلامک ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی حکمت, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اگر تم ان کو آزاد بھی کر رہے ہو نا تو ایسے ہی نہیں کہ تم یوں ہی آزاد کر دو, ان کو کچھ مال دے دو, کچھ بزنس کرا کر شروع کرا دو, یا ان میں کوئی بھلائی دیکھ رہے ہو, یعنی تم دیکھ رہے ہو کہ یہ میرا غلام ہے بڑا نیک ہے اور باہر جا کر یہ کوئی برائی نہیں پھیلائے گا, باہر جا کر فتنہ نہیں پھیلائے گا, اور اس کو تھوڑے بہت اتنے پیسے دے کر لو کہ اپنا آزاد کرو کہ وہ تھوڑا اپنا بزنس کر پائے, کم سے کم جو ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے, وہ محتاج نہ ہو. یہ تعلیم کیوں دی گئی؟ مان لیجیے اگر سب اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دیتے کہ ٹھیک ہے سب کے سب غلام آزاد کر دو, یہ فرض ہے تمہارے اوپر, اگر ایسا کر دیتے اللہ تعالیٰ تو کیا ہوتا؟ غلام جو کیونکہ مالکوں کے انڈر پل رہے تھے تو اس سے کیا ہوتا کہ وہ سب آزاد ہو جاتے, تو ان کو کھانا پینا سب مالک دے رہے تھے نا. ایک دم سے اگر ان کو آزاد کر دیا جاتا, دھیرے دھیرے یہ برائی ختم کی گئی, ایک دم سے آزاد کر دیا جاتا تو پھر وہ کہاں سے کھاتے, کہاں سے کماتے, پھر کیا ہوتا؟ برائیاں بڑھتی, چوری کرتے, ڈکیتی کرتے, فساد مچاتے, اور زیادہ خراب حالات ہو جاتے, اور زیادہ فتنے فساد پیدا ہو جاتے. تو پھر دھیرے دھیرے اس کام کو کرنے کو کہا گیا کہ یہ کہ تم کوئی اپنا غلام آزاد کر دو گے تو وہ اس کی نیکی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ وہ نیکی ہے. تو غلام جب بھی کوئی آزاد کرتا تھا تو ایسے نہیں کہ ہوئی آزاد کر دیا, اگر کوئی نیک آدمی تھا, نیک غلام ہے, کوئی نیک باندی ہے تو اس کو آزاد کر دو, اور آزاد کرنے سے پہلے اس کو کچھ جو ہے اس کو کرا دو, کچھ تھوڑی بہت ان کو پیسے دے دو جس سے کہ وہ چوری نہ کریں اور باہر جا کر فساد نہ مچائیں. یہ حکم دیا گیا, ٹھیک ہے. اور اپنی مت مجبور کرو اپنی باندیوں کو بدکاری پر, اگر وہ چاہیں پاک دامن رہنا. تو اب یہاں پر کیا ہے, اب پہلے کیا کرتے تھے, باندیاں جو ہوتی تھی نا, لڑکیاں جو ہوتی تھی, ان سے غلط کام کرواتے تھے لوگ زمانے جاہلیت میں. ان کے جو آقا ہوتے تھے ان سے غلط کام کرواتے تھے, ان کو غیر مردوں کے پاس بھیجتے تھے, اور پھر ان سے جو ہے وہ پیسے لیتے تھے, پیسے حاصل کرتے تھے. اور پھر اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ عرب جاہلیت کی سب سے بدترین رسم میں سے ایک رسم تھی کہ اپنی باندیوں کو زنا کے لیے مجبور کرتے تھے اور اس سے رقم حاصل کرتے تھے, اور وہ باندی رقم لے کر آتی تھی, پھر وہ اپنے مالکوں کو دے دیتی تھی. تو اسلام نے آ کر صرف نکاح کے طریقے کو جائز بتایا, باقی سب طریقے جو ہیں وہ حرام کر دیے گئے, جرم ہے وہ. عبداللہ بن ابئی جو تھا, منافق جو تھا, وہ عبداللہ بن ابئی رئیس المنافق, جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کے بعد یعنی تشریف آوری سے پہلے اہل مدینہ میں وہ بادشاہ بننے والا تھا نا, وہ لوگ اس کو بادشاہ مقرر کر چکے تھے. وہ منافق ہی کیوں بنا تھا؟ کیونکہ لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب جو ہے یہ ہمارا بادشاہ, مطلب یہ ہمارا وہ بنے گا, سب سے اوپر جو ہیڈ ہوتا ہے یہ ہوگا. بڑا خوش تھا وہ. لیکن جب رسول اللہ آ گئے تو سب نے رسول اللہ کو کہا کہ نہیں, رسول اللہ ہمارے ہیڈ ہوں گے, تو رسول اللہ کو چوز کیا سب نے. اس وجہ سے وہ منافق بنا, اس کے اندر برائیاں اس وجہ سے پیدا ہو گئی, منافق بنا, کہتا تھا میں مسلمان ہوں لیکن مسلمان نہیں تھا, بس وہ ساری برائیوں کی جڑ تھا. اب اس کے پاس کئی لونڈیاں, کئی باندیاں تھیں جن سے وہ بدکاری کراتا تھا اور پیسے حاصل کرتا تھا, ٹھیک ہے. تو کچھ ان میں سے باندیاں مسلمان ہو گئی تو یہ ان سے وہی فحش کام کراتا تھا, وہ منع کرتی تھی تو مجبوراً کراتا تھا. تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شکایت رسول اللہ سے کی. تو پھر رسول اللہ نے کیا کہا کہ اس ظالم سے جتنی بھی لونڈی یا باندیاں اس کے قبضے میں, ان سے نکال لی جائیں. اور پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا, بالکل حرام کر دیا کہ کوئی بھی مجبور نہیں کرے گا اپنی باندیوں کو. اگر اس نے مجبور کرا اور مجبوراً یہ کام کرایا تو وہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. اور پھر اس باندی پر گناہ نہیں ہوگا, اس کے مالک پر ہوگا جس نے اس سے یہ کام کرایا. وہ تو پاک دامن رہنا چاہتی ہے لیکن مالک نے گناہ کرایا زبردستی, تو اس کا گناہ پھر کس پر ہوگا؟ جو اس کا مالک ہے, جس نے زبردستی یہ کام کرایا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح جیسے مان لو کسی کے ساتھ غلط کام ہو جاتا ہے, کسی کا ریپ ہو جاتا ہے, تو اس کا گناہ اس کو نہیں ملے گا کیونکہ وہ تو معصوم تھی, وہ تو پاک صاف رہنا چاہتی تھی, لیکن زبردستی اس کے ساتھ یہ کام کیا گیا تو اس کا گناہ اس کرنے والے پر ہوگا, شدید گناہ جو کہ حرام ہے.
ہے نا, جو کہ سب سے بڑا جرم ہے, کبیرہ گناہ ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, بخشنے والے, رحم کرنے والے ہیں. کوئی سچی توبہ کر لے, کیونکہ یہ کہا ہے نا کہ اگر کوئی ان سے مجبوراً یہ کام کرائے گا تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ بخشنے والے, رحم کرنے والے ہیں, کہ جس سے مجبوراً یہ کام کرایا گیا ہو. ٹھیک ہے, اور گناہ اس پر ہوگا جس نے یہ کام کرایا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جو سچی توبہ کر لے اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ ہے ہی غفور الرحیم. ہر آیت کے بعد, ہر حکام کے بعد ہمیں یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اگر تم سے یہ کام ہو گیا, غلطی سے بھی اگر یہ کام ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وَلَقَدْ, در حقیقت, انزلنا, نازل کی ہم نے, انزلہ ینزلو, الیکم, تمہاری طرف, آیات, آیات, مبینات, مبین, واضح, کلیئر, کھلی ہوئی, ومثلاً, اور مثال, من الذین, ان لوگوں کی جو, خلو, گزر چکے, خلا یخلو, خلو فعل ماضی, گزر چکے, من قبلکم, تم سے پہلے, وموعظۃ, اور نصیحت, للمتقین, متقیوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے. تو یہاں پر اس صورت میں جب ہم دیکھیں خلاصہ پورا, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے پاک صاف رہنے کا حکم دیا. پہلا حکم حد زنا کے بارے میں تھا, ہے نا, کہ جو بھی زنا کرے گا اس کی حد جاری کی گئی, اس کو جو ہے سزا دی جائے اس کی. پھر دوسرا حکم نکاح زانی جو ہیں اور جو زانی یا زانیہ ہیں ان کے بارے میں دیا گیا. پھر تیسرا حکم زنا کی جو تہمت کسی کے اوپر لگائے گا اس کے بارے میں حد جاری کی گئی, حد قذف جسے کہتے ہیں, یعنی اگر کوئی کسی کے اوپر تہمت لگائے گا تو اس کو سزا دی جائے. پھر چوتھا حکم لعن کا, یعنی اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے کے بارے میں اپنے اوپر لعن تان کرو, پہلے لعنت دو کہ اللہ کی قسم کھاؤ. پھر پانچواں حکم کیا دیا گیا کہ گھروں میں بنا کسی پرمیشن, وداؤٹ پرمیشن جو ہے منع کیا گیا, داخل نہیں ہونا کسی کے گھر. پھر چھٹا حکم مردوں اور عورت کو اپنی نگاہوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کے بارے میں. پھر ساتواں حکم غیر شادی شدہ مرد ہوں یا عورت ہوں ان کو نکاح کرنے کے لیے کہا گیا. آٹھواں حکم صبر کرو اور اپنی نفس پر کنٹرول کرو, اگر نکاح نہیں کر سکتے تو پھر صبر کرو. اس میں بیچ میں آیا تھا یہ حکم, شاید میں سمجھانا بھول گئی, کہ اگر تم نکاح نہیں کر سکتے ہو تو پھر کیا کرو, صبر کرو, اور اس کے لیے پھر روزے بھی رکھو. ٹھیک ہے, کوئی ایسا ہو مان لو مہر نہیں دے سکتا, یا کوئی ایسا ہو کہ جو نکاح, جس کی کوئی بیماری ہے اور پھر کوئی وہ نکاح نہیں کر سکتا, پھیلنے والی بیماری ہے, تو پھر کیا ہے کہ پھر وہ صبر کرے. اور پھر صبر کرنے کے لیے یہ بھی آتا ہے کہ وہ روزے رکھے زیادہ سے زیادہ, جو پہلے شاید گزر چکا, کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے. پھر نواں حکم غلام اور باندیوں کے بارے میں مکاتبت کا, کہ ان کو آزاد کر دو اگر وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں. اور 10واں حکم یہ آیا کہ باندیوں کو زنا پر مجبور مت کرو. پھر اس پر سب کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے, اللہ تعالیٰ نے تم پر, یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف یہ بینات, یعنی ہر چیز کلیئر کر دی, کھول کر تمہیں بتا دی. یہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے, یہ احکام ہے, تاکہ تم گندگیوں سے بچو, خبائث سے پاک رہو, تاکہ تمہارا دل منور رہے, روشن ہو جائے, تم پاک دامن ہو جاؤ, دین اور دنیا میں فلاح پا جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہے کہ اگر, یعنی ان لوگوں میں سے جو گزر چکے تم سے پہلے, اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے, یعنی یہ سب کے لیے نصیحتیں ہیں, یہ قرآن سب کے لیے آیا ہے, چاہے جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے تو آنے والے ہیں, سب کے لیے یہ قرآن, سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ہدایت دی تھی. سب کو اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں کھول کر بتائی تھی کہ تمہیں اس دنیا میں رہنا ہے تو تمہیں کیسے رہنا ہے, تمہیں کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, یہ سب. اب ذرا سوچیں, تو اگر ہم, یعنی یہ متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہے, اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنے آپ کو ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے اندر تقویٰ بڑھے, یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں اچھا مومن بنوں, تو ہمیں یہ سب نصیحتیں اور یہ جو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں, ہدایتیں ہیں, ان سب کو فالو کرنا ہے, ان سب کو ماننا ہے, کیونکہ یہ فرض ہے, کیونکہ یہ قرآن کے احکام ہے نا. تو اگر ہم ان کو نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا, اس کی سزا ملے گی ہمیں, گناہ ہے. تو ان کو ہمیں ماننا ہے, فالو کرنا ہے, اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں اویئر کرائیں, دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں, کیونکہ ہم سوئے ہوئے ہیں, مسلمان سوئے ہوئے ہیں,
کچھ نہیں پتا انہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کسی کے گھروں میں کیسے جانا ہو, زمین پر کیسے چلنا ہو, کس طرح کس کے ساتھ کیسے معاملات کیے جائیں, کچھ نہیں پتا مسلمانوں کو. ہمیں نہیں پتا, مسلمان ماؤں کو نہیں پتا, لیڈیز کو نہیں پتا, اس لیے ان کے بچوں کو نہیں پتا ہوتا. جنریشن سوتی ہوئی گزر رہی ہیں ساری کی ساری, ایسی آ رہی ہیں ایسی جا رہی ہیں, بس بھیڑ چال چل رہے ہیں, جی رہے ہیں اور جا رہے ہیں دنیا میں. پھر ان سب کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کو ہی دینا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کتاب آئی تھی, قرآن آئی تھی, میری نصیحتیں آئی تھی, تمہارے اوپر نازل کی تھی میں نے یہ کتاب, تمہارے لیے بھیجی تھی یہ کتاب, تو کیوں نہیں پڑھی, کیوں نہیں سمجھا, کیوں نہیں فالو کرا. یہاں پر کوئی بہانے نہیں چلنے والے, یہاں پر کچھ نہیں ہونے والا. اس لیے ان پر دھیان دیں, اس کو پڑھیں, اس کو سنیں, بار بار اس سورہ نور کو پڑھیں اور معنوں کے ساتھ پڑھیں تاکہ یہ سمجھ میں آئے, دوسروں کو بھی سمجھائیں. تبھی ہم فلاح پائیں گے, ادروائز ہمارا کچھ نہیں ہونے والا, ادروائز پھر بہت سخت پکڑ ہونے والی ہے قیامت کے دن.